بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سرکہ کی۔ حضرت ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، میں بھی وہیں تھی۔ فرمایا کچھ کھانا ہے؟ فرمانے لگی ہمارے پاس روٹی، کھجور اور سرکہ ہے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، اے اللہ سرکہ میں برکت فرما کہ یہ مجھ سے پہلے انبیاء کا سالن ہے، اور جس گھر میں سرکہ ہو وہ موتائی نہیں۔ سرکہ کے فوائد ہزاروں سال سے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ جدید طب میں اس پر کچھ تحقیق بھی ہوئی ہے۔ جدید طب میں اسے واضح طور پر کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائڈ کم کرنے کے لیے فائدہ مند مانا گیا ہے، اور اس تحقیق میں یہ بھی ثابت ہوا کہ دل کے امراض میں ایک واضح کمی ان لوگوں میں ہوئی جو سلاد میں سرکہ کا استعمال کرتے تھے۔ سرکہ کے استعمال جدید تحقیق میں شوگر کی مقدار کو درست کرنے کے لیے بھی فائدہ مند پایا گیا ہے۔ انسولین کی دریافت سے پہلے سرکہ کو شوگر کے لیے استعمال کروایا جاتا تھا۔ طبی تحقیق کے کئی تجربات میں اسے خون میں گلوکوز کی مقدار، گلائسیمک انڈیکس کم کرنے کے لیے واضح طور پر مؤثر مانا گیا ہے۔ یہ اثر نہ صرف شوگر کے مریضوں میں نہیں پایا گیا بلکہ تندرست افراد میں بھی پایا گیا ہے۔ ایک اور طبی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سرکے کا کھانے میں استعمال بھوک کے احساس کو کم کر دیتا ہے، یعنی انسان کم کھاتا ہے۔ اس سے ایک تو نظام انہضام بہتر رہتا ہے، اور دوسرا کم کھانے سے شوگر وغیرہ میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ ان بیان کی گئی تحقیقات کے نتائج قدیم طب میں پہلے سے ہی معلوم تھے، اور ان تمام مقاصد کے لیے صدیوں سے سرکہ کو استعمال کیا جاتا آ رہا ہے۔ زیتون اور اس کا تیل۔ زیتون ان پھلوں میں شمار ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی، اور زیتون کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، اور اگر ہم اپنی خوراک پر غور کریں تو ہم اللہ کی پیدا کردہ اس خوبصورت تخلیق کا مصنوعی طریقوں سے بیڑا غرق کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم روغن زیتون کھاؤ اور اس سے مالش کرو، کیونکہ یہ برکت والا ہے۔ زیتون ایک درخت ہے جو 3 میٹر کے قریب اونچا ہوتا ہے، اور اس کا پھل غذائیت سے بھرپور ہے۔ اس پھل سے جو تیل حاصل کیا جاتا ہے اسے روغن زیتون کہا جاتا ہے۔ زیتون کے پھل اور روغن زیتون دونوں کے بے شمار فوائد اور خواص ہیں۔ روغن زیتون سب سے زیادہ پیٹ کے امراض کے لیے شافی اور مفید ہوتا ہے۔ یہ پتھری کو توڑ کر نکالتا ہے اور قبض کشا بھی ہے۔ معدے کے افعال کو درست کر کے بھوک بڑھاتا ہے، اور آنتوں کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پتے کی پتھری ٹوٹ کر خارج ہو جاتی ہے۔ زیتون کا تیل تھوڑی مقدار میں دودھ کے ساتھ ملا کر پینے سے السر سے نجات ملتی ہے، اور معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ دائمی اور پرانی قبض ختم کرنے کے لیے 1 تولہ روغن زیتون کو جو کے گرم پانی میں ڈال کر پئیں تو 2-3 دن کے اندر قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روغن زیتون کو دمہ کے مرض سے بچنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے شہد اور زیتون کے ہم وزن گرم پانی میں ملا کر پینا چاہیے۔ اس کے مستقل استعمال سے دمہ ختم ہو جاتا ہے، اور نزلہ زکام اور کھانسی بھی مستقل استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں، اور شوگر کے لیے تو اسے سپر فوڈ مانا جاتا ہے۔ اگر زیتون کے تیل کا 1 چمچ خالی پیٹ استعمال کر لیا جائے تو شوگر ہمیشہ نارمل رہتی ہے۔ سرید۔ سرید اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو گوشت کے شوربے یا پتلی دال میں بھگو کر تیار کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ترین کھانا سرید تھا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کامل ہوئی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بزرگی تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی بزرگی تمام کھانوں پر، یعنی سرید تمام کھانوں سے افضل ہے۔ طبی اعتبار سے سرید زود ہضم ہونے کی وجہ سے نظام ہاضمہ کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ کھانا قلب و دماغ کو تقویت دیتا ہے، اور کچھ افراد کے خیال میں یہ طبیعت مالش ہونے پر بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، جبکہ اس کے دیگر اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ جریان یا جنسی کمزوری والے حضرات کے لیے یہ ایک لاجواب تحفہ ہے۔ اسے چند دن لگاتار کھائیں، آپ کو فرق واضح نظر آئے گا۔ اور جو لوگ مشت زنی کے مرض میں مبتلا ہیں، پہلے صدق کے دل سے توبہ کریں، پھر اسے چند دن کھائیں، انشاءاللہ واضح فرق نظر آئے گا۔ اس کی فائدہ پہنچانے کی چند وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ شوربے میں بنتا ہے، اور طبی ماہرین کے نزدیک شوربے والا سالن زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ دوسرا یہ انتہائی لذیذ ہوتا ہے، اور ماہرین کہتے ہیں کہ جو کھانا صحت بخش ہونے کے ساتھ لذیذ بھی ہو وہ جسم کو دگنی طاقت دیتا ہے۔ تیسرا، سرید میں روٹی پک کر بہت نرم ہو جاتی ہے،
جو جلد ہضم ہو کر فائدہ پہنچاتی ہے، تو اسے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر کھائیں، سنت کا اجر علیحدہ سے ملے گا۔ اسے بنانے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ سالن کا شوربہ علیحدہ کر لیں اور اسے چولہے پر رکھ کر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دیں۔ نمک مرچ کم ہو تو حسب ضرورت اور ڈال لیں۔ جب روٹی کے ٹکڑے شوربہ جذب کر لیں تو اسے اتار کر ضرورت کے مطابق ٹھنڈا کریں اور کھائیں۔ تربوز۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کو ترک کھجور کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے توڑتے ہیں۔ بعض محدثین نے تربوز کی جگہ خربوز کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تربوز کھانا بھی ہے اور مشروب بھی۔ یہ مثانہ کی صفائی کرتا ہے، پیٹ کو صاف کرتا ہے، کمر سے پانی نکال دیتا ہے، قوت باء میں اضافہ کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے اور جسم سے گرمی کو ختم کرتا ہے، اور یہ جسم سے بیماریوں کو نکال دیتا ہے۔ تربوز غذائیت سے بھرپور پھل ہے جس کے استعمال سے گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن کی شکایت بھی دور ہوتی ہے۔ قدیم و جدید طبی ماہرین کی تحقیقات کے مطابق تربوز موسم گرما کا وہ خاص پھل ہے جس میں 92% پانی پایا جاتا ہے، اور پانی انسانی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ گرمیوں میں زیادہ پسینہ آنے کی صورت میں پانی کی کمی کا ہونا عام بات ہے، اور ان مسائل کا واحد حل تربوز کے استعمال سے کیا جا سکتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق تربوز اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تربوز کے استعمال کینسر کے خلاف بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس کی ٹھنڈی تاثیر اور اس میں موجود وٹامن بی جسم میں تھکاوٹ کا احساس کم کرتا ہے اور انسان کو تر و تازہ اور خوشگوار محسوس کرواتا ہے۔ تربوز میں موجود امائنو ایسڈز بلڈ پریشر کو قابو رکھنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ شدید گرمی کے موسم میں تربوز کے استعمال براہ راست یا اس کا شربت بنا کر پینا بہت مفید ہے۔ تربوز کا جوس ورزش کے بعد فوراً توانائی بحال کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ ادرک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بھی ادرک کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہیں وہاں ایسے شربت کا پیالہ پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ ادرک کی تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ مشرق وسطی جنوب اور مشرق وسطی میں پیدا ہوئی، اور پھر اس کی اہمیت و افادیت کو دیکھتے ہوئے دوسرے ممالک میں وسیع پیمانے پر اس کی کاشت کی گئی۔ ادرک سے نظام انہضام اور تنفس کو مضبوط بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس میں مختلف طرح کی دھاتیں مثلاً کیلشیم، فاسفورس، آئرن، میگنیشیم، کاپر اور زنک پائی جاتی ہیں۔ کھانے سے پہلے ادرک کی تاثیر گرم ہے، اور اگر یہ کھانے سے پہلے کھایا جائے تو اس سے نظام انہضام مضبوط ہوتا ہے اور معدے کو فائدہ دیتے ہوئے کھانے کی ہضم ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سفر کے دوران اگر آپ کسی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں لیکن آپ کو ڈر ہے کہ راستے میں کہیں آپ کو موشن یا پیٹ خراب ہونے کے مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے، تو ادرک کاٹ کر منہ میں رکھ لیں۔ اس سے آپ کا پیٹ بالکل ٹھیک رہے گا اور سفر بھی خوشگوار رہے گا۔ انجیر کی افادیت تو یہیں واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا اور پھر اس کی قسم کھائی، جبکہ ہمیں حدیث مبارکہ اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انجیر عرب کا پھل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی وہاں پیداوار تھی، اس لیے اس کے متعلق ہمیں واضح اور کھجور کی طرح زیادہ احادیث نہیں ملتی۔ البتہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے۔ اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اسی روایت کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کنز العمال میں بھی یہ روایت تھوڑے سے الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح قدیم کتب مقدسہ میں انجیر کا ذکر تقریباً 49 مرتبہ آیا ہے، جو کہ اس کی اہمیت و افادیت کو مزید عیاں کرتا ہے۔ انجیر کا کھانا خون کی نالیوں میں جمی ہوئی غلاظتوں کو نکال دیتا ہے، اور اس کی اسی افادیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بواسیر میں پھولی ہوئی وریدوں کی اصلاح کے لیے استعمال فرمایا۔ اکثر اوقات بلڈ پریشر میں زیادتی خون کی نالیوں میں موٹائی آ جانے سے ہوتی ہے۔ انجیر اس مشکل کا بہترین حل ہے، کیونکہ یہ جسم سے چربی کو گلا کر بھی نکال سکتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی یہ انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح میں ایک بہترین بات یہ لکھی ہے
کہ انجیر کو نہار منہ کھانے کی تاثیر عجیب و غریب ہے۔ انجیر پرانی سے پرانی قبض کا بہترین علاج ہے۔ پرانی قبض کے مریض اگر کچھ دن باقاعدہ انجیر کھائیں اور بیت الخلاء جانے کا باقاعدہ وقت مقرر کریں تو یہ تکلیف ہمیشہ کے لیے رخصت ہو سکتی ہے۔ ثنا مکی۔ ثنا مکی کا ذکر متعدد احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، جیسے ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن ام حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے سنا کہ بس ثنا اور سنود، بعض حکماء نے سنود سے سیاہ زیرہ مراد لی ہے، کو استعمال کیا کرو اس لیے کہ ان دونوں میں سام سمیت ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سام کیا ہے؟ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت۔ طبی ماہرین کی تحقیقات کے مطابق ثنا ان ادویہ میں سے ایک ہے جن کے فوائد بے انتہا ہیں، اور اتباع قدیم کو جہاں بھی کوئی مرض ٹھیک سے سمجھ نہ آیا وہاں ثنا کو استعمال کیا۔ ان کے خیال میں اس کی افادیت کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ جسم سے غلیظ اور زہریلے مادے باہر نکال دیتی ہے، اور اس طرح غلاظتوں کے اخراج سے جسم میں تندرستی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ ابن سینا نے اسے امراض قلب میں کام آنے والی ادویہ میں سر فہرست قرار دیا ہے۔ یہ پیٹ کے صفرا کو خارج کرتی ہے، سودا کو نکالتی ہے، قلب کو مضبوط کر کے دل کے پردوں کو تقویت دیتی ہے، پٹھوں اور عضلات سے اینٹھن کو دور کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے روکتی ہے اور صحت مند بناتی ہے، جسمانی دردوں کو مٹاتی ہے اور بدن کی تھکاوٹ کو دور کر کے عضلات کو چست بناتی ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اس کا جوشاندہ ہے، جو اس کے صفوف سے زیادہ نافع ہوتا ہے۔ اس جوشاندہ کو بناتے وقت اس میں بنفشہ اور منقع بھی شامل کر لیا جائے تو زیادہ مفید ہے۔ یہ دماغی نالیوں میں اٹکی ہوئی رطوبتیں خارج کرتا ہے اور درد کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ قلنجی۔ صحیح البخاری کی روایت ہے کہ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی سفر میں تھے اور غالب بن ابھر بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ راستہ میں بیمار ہو گئے۔ جب ہم لوگ مدینہ پہنچے تو وہ بیمار ہی تھے۔ ابن ابی عتیق ان کی عیادت کو آئے اور کہا کہ ان سیاہ دانوں یعنی قلنجی کو اختیار کرو، اس کے 5 یا 7 دانے لے کر اس کو پیسو اور پھر روغن زیتون کے چند قطروں کے ساتھ ان کو اس کی ناک میں اس طرف اور اس طرف یعنی دونوں طرف ڈالو۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیان کیا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ کالا دانہ بجز سام کے تمام امراض کا علاج ہے۔ میں نے پوچھا کہ سام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موت۔ اس کے سیاہ بیج متعدد طبی فوائد کے حامل ثابت ہوتے ہیں، جس کی وجہ ان میں موجود وٹامنز، امینو ایسڈز، پروٹینز، فیٹی ایسڈز، آئرن، پوٹاشیم، کیلشیم اور متعدد دیگر اجزاء کی موجودگی ہے۔ کلنجی میں ایک جز تھیموکوئنن پر دہائیوں سے سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں اور یہ طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ کینسر سے تحفظ اور ورم کچھ خصوصیات کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جراثیم کش اور رسولی سے بچاؤ کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، اور کلونجی کو مشرق وسطیٰ میں 2000 سال سے زائد عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے، اور عرب افراد اسے دوا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ آب زمزم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم اپنی قوم غفار سے نکلے، پس میں اور میرا بھائی انیس اور ہماری والدہ نکلے۔ پھر وہ ایک طویل روایت ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں 30 دن تک کعبہ میں مقیم رہا اور میری خوراک صرف زمزم تھی، پس میں موٹا ہو گیا یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں بھی ختم ہو گئیں، اور نہ ہی میں نے اپنے جگر میں بھوک کی وجہ سے گرمی محسوس کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ان کی خوراک کے بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے کہ میں صرف زمزم پیتا ہوں اور کچھ نہیں، اور اسی سے اتنا فربہ ہو گیا ہوں۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ یہ پانی ببرکت ہے اور کھانے کی طرح پیٹ بھی بھر سکتا ہے۔ زمزم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آب زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے پیا جائے، یعنی آب زمزم کو جس چیز کی نیت کر کے پیا جائے اسے اللہ تعالیٰ ضرور پورا کرتے ہیں۔ زمزم بیماریوں سے نجات کے لیے مفید ہے اور اسے لگاتار پینے سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں اور اللہ پاک بیماریوں سے شفا عطا کر دیتے ہیں۔ یہ آب زمزم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ میتھی۔ میتھی دانہ کو عربی میں حلبہ کہتے ہیں۔ کچھ حکماء اس سے میتھی یعنی میتھرے بھی مراد لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ استشفوا بالحلبتی، کہ میتھی سے شفا حاصل کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ میری امت اگر میتھی کے فوائد جان لے تو وہ اسے سونے کے بھاؤ خریدنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ میتھی دانہ کا استعمال آپ کی شریانوں کی رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے۔ شوگر کے مریض میتھی دانہ کا استعمال لازمی کریں۔ اگر شوگر کے مریض میتھی دانہ کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بے حد مفید رہتا ہے۔
شوگر کے مریضوں کی انسولین کی فعالیت کو بہتر بناتا ہے۔ اسی طرح میتھی دانہ کا استعمال آپ کو مختلف پیچیدگیوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ میتھی دانہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایسے تمام لوگ جن میں خون کی کمی ہے یا جن کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان میں آئرن کی کمی پائی جاتی ہے تو وہ میتھی دانہ کا استعمال لازمی کریں۔ اگر مسلسل 15 دن میتھی دانہ کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ خون کی کمی دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ انگور، قرآن مجید میں انگور کا ذکر پرہیزگاروں کے لیے انعام کے طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر کوئی چاہے گا کہ اس کے پاس ایسے باغات ہوں جن میں کھجور اور انگور ہوں، نیچے نہریں چلیں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں۔ قرآن مجید میں انگور کا ذکر 11 مرتبہ آیا ہے اور اسے ان نعمتوں میں شمار کیا گیا ہے جو بندوں پر دنیا اور جنت دونوں میں انعام ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور اور کھجور بہت مرغوب تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خشک انگور یعنی کشمش کا تحفہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں میں لے کر فرمایا، اسے کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے، تھکن کو دور کرتا ہے، غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، چہرے کو نکھارتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے۔ اسی طرح حکماء کہتے ہیں کہ انگور خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ مالٹا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال اترج یعنی مالٹے کی طرح ہے، جس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے اور ذائقہ لطیف اور لذیذ ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے پاس ایک نابینا شخص بیٹھے تھے۔ یہ ان کو سنگترا کاٹ کر صاف کر کے پھر شہد میں ڈبو کر دیتی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمانے لگیں کہ یہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنبیہ فرمائی تھی۔ بعض لوگوں نے اترج سے مراد لیمو لی ہے، لیکن یاد رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذائقہ عمدہ اور شیریں بتایا ہے، اس لیے یہ لیمو نہیں بلکہ مالٹا ہی ہو سکتا ہے۔ مالٹے میں وٹامن سی بکثرت موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں میگنیشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، فولاد، کاپر اور جست بھی شامل ہوتے ہیں جو یقیناً ہماری صحت کے لیے بہت مفید اجزاء ہیں۔ مالٹوں کو شوگر کے شکار افراد کے لیے سپر فوڈ کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ فائبر نظام ہاضمہ کو بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے، جبکہ وزن میں کمی لانے کے لیے بھی مددگار جز ہے۔ مالٹوں میں چربی یا فیٹ نہیں ہوتے اور یہ گلائسیمک انڈیکس کی سطح کم کرتے ہیں اور موٹاپے سے بچاؤ کے لیے بہترین غذا ہے جو کہ امراض قلب، کینسر، شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور فالج کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ نظام ہضم کی اکثر خرابیوں میں مالٹے کا گودا بکثرت کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح مالٹے وٹامن اے سے بھی بھرپور ہوتے ہیں اور یہ جسم میں جا کر لیوٹین اور بیٹا کیروٹین جیسے اجزاء میں تبدیل ہو جاتا ہے جو کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بینائی کو پیش آنے والے مسائل سے بچانے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ وٹامن اے آنکھوں کو روشنی جذب کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، جبکہ رات کی بینائی کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ مالٹے میں موجود وٹامن سی آنتوں کے کینسر کا خطرہ بھی کم کرتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق بچوں کو کیلوں اور مالٹے کے رس کے استعمال کروانا انہیں خون کے کینسر سے تحفظ دے سکتا ہے۔ کدو ایک انتہائی لذیذ اور تاثیر میں زود ہضم، صحت بخش اور دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے والی سبزی ہے۔ کدو مفرح قلب، جگر اور اعصاب کے لیے مفید سبزی ہے۔ کدو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ گوشت اور کدو کے سالن سے کدو کے ٹکڑے اٹھا کر پہلے کھاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صاحب خانہ نے جو کی روٹی اور شوربہ پیش کیا۔ شوربہ میں کدو گوشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے۔ اس دن سے میں بھی کدو کو پسند کرنے لگا۔ طبی ماہرین کی تحقیق کے مطابق کدو جسم کی خشکی کو ختم کرتا ہے اور کدو کے بیج اس کے لیے بہت مفید ہیں۔ سردیوں کے موسم میں اکثر ہونٹ اور ایڑیاں پھٹنے لگتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بازاروں میں ہونٹوں پر لگانے کی چیپ سٹک ملتی ہے مگر اس سے کئی بار فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ میٹھے کدو کے بیج اور گوند کتیرا برابر مقدار میں لے کر باریک پیس لیں۔ رات کو تھوڑے سے پانی میں ملا کر ہونٹوں پر لیپ کریں۔ 2 گھنٹے بعد گرم پانی سے صاف کر لیں۔ 2-3 دن کے استعمال سے ہونٹ ملائم ہو جائیں گے اور پھٹیں گے نہیں۔ اگر گوند کتیرا دستیاب نہ ہو تو آپ کدو کے چھلے ہوئے بیج تھوڑے سے پانی میں خوب پیس لیں
اور رات کو ہونٹوں پر لیپ کر کے سو جائیں، صبح دھو لیں، اس سے بھی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کدو کے درجنوں فوائد ہیں جو آپ کو ہمارے چینل پر تفصیل سے مل جائیں گے۔ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جو کی روٹی کھائی، اور آج کی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ گندم کے اندر شوگر کی مقدار چینی کے اندر موجود شوگر سے بھی زیادہ ہے، اور آج جو ڈاکٹر اس کا علاج دریافت کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مریض کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ اس کو گندم فری ڈائٹ پلان دیں، یعنی گندم کی جگہ اگر جو کو شامل کر دیا جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اور جو کیونکہ کم کیلوری اور بہت دیر سے ہضم ہونے والی غذا ہے تو یہ موٹاپے کے لیے بھی مفید ہے، وزن اور پیٹ دونوں کو کم کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر جو کی روٹی تناول فرمائی اور کبھی کبھی گندم کی بھی، مگر کبھی بھی میدا کی روٹی تناول نہیں فرمائی۔ ابو حازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدا کھایا تھا؟ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا میدا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا۔ پھر میں نے پوچھا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تم چھلنی استعمال کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھلنی نہیں دیکھی جب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا۔ میں نے پوچھا کیا تم لوگ جو بغیر چھانے ہوئے استعمال کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم اس کو پیس لیتے تھے اور پھونک مارتے تھے، جس قدر اس کا چھلکا اڑنا ہوتا اڑ جاتا اور جس قدر باقی رہتا ہم اس کو گوندتے اور کھاتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرور عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس پر کھجور رکھی اور فرمایا یہ اس کا سالن ہے اور تناول فرما لیا۔ ہمارے ہاں جو آج کل نان بنائے جاتے ہیں وہ میدے سے بنتے ہیں، اور جو مارکیٹ میں آٹا دستیاب ہوتا ہے وہ چھانا ہوا ہوتا ہے، اس میں وہ طاقت ہی نہیں ہوتی جو چکی پر خود پسوائے ہوئے آٹے کی ہوتی ہے، اس لیے بغیر چھانا آٹا نہ کھائیں تاکہ میدا مضبوط ہو۔ شہد کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ بہت سے امراض میں مفید ہے اور اس کے استعمال جسم کو متعدد امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک شہد کا متبادل تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی ایک خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے، یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچے سے لے کر جاں بل مریض تک سب کے لیے غذا اور دوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور اس کا بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد پسند فرماتے تھے۔ شہد کی شفا بخشی کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور اسے سینکڑوں امراض کا علاج کہا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر دو شفاؤں کو لازم کر لو، شہد اور قرآن۔ شہد کے متعلق ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، پچنے لگوانا، شہد پینا یا آگ سے داغ لگوانا، اور میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے منع کرتا ہوں، یعنی آگ سے داغ کر علاج منع کر دیا۔ دودھ انسانوں کے لیے ایک مکمل غذا ہے اور اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم صحت مند رہ سکتا ہے اور اس کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ جن علاقوں کے لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی یہ پسندیدہ غذا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشروبات میں دودھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کھانے اور پینے دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے سوائے دودھ کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد کلی فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر صحت کا بھرپور خیال رکھا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دودھ پیو تو کلی کر لیا کرو کہ اس میں چکنائی ہوتی ہے۔ دودھ کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی دودھ کا ہدیہ پیش کرے تو واپس نہ کرو۔ گوشت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوشت بہت پسند تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کو کھانوں کا سردار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت دونوں کو شوق سے تناول فرمایا۔ گوشت کھانے کے متعلق چند احادیث سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دانتوں سے کاٹ کر کھایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہانڈی پکائی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دستی کا گوشت زیادہ پسند تھا، اس لیے میں نے ایک دستی پیش کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری طلب فرمائی، میں نے دوسری پیش کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری طلب فرمائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بکری کی 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم چپ رہتے تو میں جب تک مانگتا رہتا اس دیگچی سے دستیاں نکلتی رہتی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین گوشت پیٹھ کا ہے، مرغی کا گوشت۔ زادم کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے قبیلہ جرہم کا بڑا اعزاز کیا۔ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے اور وہ مرغی کھا رہے تھے۔ لوگوں میں ایک اور آدمی بھی تھا جسے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے لیے بلایا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس مرغی کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے مجھے اس کے کھانے سے کرہت آتی ہے۔ ابو موسیٰ نے کہا، آ جا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ مرغی سے بنے مزیدار کھانوں سے لطف اٹھانے کے ساتھ ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ فارمی مرغی کی بجائے دیسی مرغی استعمال کی جائے۔ ماہرین کی متعدد تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ دیسی مرغی کے فوائد بے شمار ہیں۔ دیسی مرغی کا گوشت عام فارمی مرغی کے گوشت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیسی مرغی قدرتی خوراک سے نشو و نما پاتی ہے، جس سے انہیں زیادہ پروٹین اور منرلز حاصل ہوتے ہیں۔ دیسی مرغی کا ذائقہ عام مرغی سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ دیسی انداز سے پالی گئی مرغی کا گوشت زیادہ دیر تک پکانا پڑتا ہے، اس کا ذائقہ بہت عمدہ ہوتا ہے اور کھانے والا فارمی مرغی کے گوشت پر دیسی مرغی کو ترجیح دیتا ہے۔ دیسی مرغی میں چکنائی 29% ہوتی ہے، اسی لیے اس مرغی کو کھانے سے آپ کے جسم میں چکنائی کا اضافہ نہیں ہوگا اور آپ کا کولیسٹرول لیول بھی کنٹرول میں رہے گا۔ اس کے علاوہ دیسی مرغی کا گوشت تمام ہارمونز کو طاقت دیتا ہے اور ٹاکسن کے مسائل سے بھی بچاتا ہے۔ فارم میں بنائی جانے والی مرغی میں اکثر ہارمونز، اینٹی بائیوٹک اور کیڑے مار دوائیوں کے اثرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں۔ ان مرغیوں کو دی جانے والی غذا کی تیاری میں کیڑے مار دوا اور دوسرے کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بعض کیڑے مار دوائیں کینسر، جلد کی سوزش، ڈپریشن اور ہارمونز کو غیر متوازن بنانے کا باعث بنتی ہیں۔ کیونکہ دیسی مرغی کو یہ غذائیں نہیں دی جاتی، اس لیے ان میں کسی طرح کے بھی مضر اثرات نہیں پائے جاتے۔ حبارہ کا گوشت۔ حبارہ عربی کا لفظ ہے اور اردو زبان میں اسے سرخاب کہتے ہیں، جو بطخ کی شکل کا ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے جس کی گردن لمبی اور رنگ خاکستری ہوتا ہے۔ اس کی چونچ بھی قدرے لمبی ہوتی ہے اور یہ جنگلوں میں پائی جاتا ہے۔ دنیا بھر میں سرخاب کی 35 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں۔ اس کے دم سمیت لمبائی 23 سے 33 انچ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابراہیم بن عمر بن سفینہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا۔ سرخاب کا گوشت لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ طبی فوائد سے بھرپور ہوتا ہے اور کمزور حضرات کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ نیل گائے کا گوشت۔ حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے والد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حدیبہ کے سال روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے احرام باندھا ہوا تھا، جبکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام نہیں باندھا تھا۔ انہوں نے ایک نیل گائے کو پکڑا اور اسے ذبح کر دیا اور اس کا گوشت کھا لیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک نیل گائے کو پکڑ کر اس کو شکار کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس کا حکم دیا، اسے کھا لو۔ وہ سب لوگ حالت احرام میں تھے۔ مکھن اور گھی۔ سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے آپ کی خاطر اپنی ایک چادر پر پانی چھڑک کر اسے ٹھنڈا کیا اور بچھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے۔ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھی نازل فرمائی۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مکھن اور کھجور پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکھن پسند تھا۔
دوسری حدیث ہے، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے گھی گرم کر کے ایک برتن میں بھر لیا اور اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور برتن میں تھوڑا سا گھی چھوڑ کر پھونک ماری اور برکت کی دعا فرمائی اور اصحاب سے فرمایا کہ اوس کا برتن واپس کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برتن واپس کر دیا تو وہ گھی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھی قبول نہیں فرمایا۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کے انداز میں بات کرتی ہوئی حاضر خدمت ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے گھی اس لیے گرم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرما لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوس کی بات سمجھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اوس سے کہہ دو کہ ہم نے گھی قبول فرما لیا اور تناول بھی فرما لیا ہے، اب آپ یہ گھی خوب کھائیں۔ اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد لمبے عرصے تک کھایا۔ کھجور۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں مدینہ تک ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا۔ اس عرصہ میں ایک حدیث کے سوا میں نے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے جبکہ آپ کے حضور میں جمار ایک خاص درخت لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی کیفیت مسلمان کی کیفیت کے مثل ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے چپ رہا۔ جب کسی نے نہ بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور آئرن کا ایک بھرپور ذریعہ ہے۔ جسم میں خون کی کمی اور خون کے بہاؤ کو روکنے کے لیے آئرن کی مقدار ضروری ہے۔ پورے جسم میں خون اور آکسیجن کی اچھی فراہمی آپ کو زیادہ جاندار اور توانائی بخش محسوس کر سکتی ہے۔ کھجور پوٹاشیم کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھجور جسم میں خراب کولیسٹرول یعنی LDL کی سطح کو کم کر سکتی ہے۔ اس سے شریانوں اور دل کی بیماریوں میں رکاوٹ کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کھجوریں ٹرائی گلیسرائڈ کی سطح اور تکسیدی تناؤ کو کم کرتی ہیں۔ یہ دونوں امراض قلب کا باعث بننے والے مرکزی عوامل ہیں۔ کھجوروں میں موجود پوٹاشیم بلڈ پریشر کی سطح کم کرتا ہے جس سے فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے، جبکہ دل کے مسائل سے بھی تحفظ ملتا ہے۔ وزن کم کرنے والی غذا میں کھجور بھی شامل کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جو صبح کے وقت ورزش کرتے ہیں خاص طور پر اپنی ورزش سے پہلے کھجوریں کھا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض بیماریوں جیسا کہ آنکھیں دکھنا وغیرہ میں کھجور کھانا منع ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کھانے سے روک کر چقندر کھانے کا حکم دیا تھا۔ اسی طرح شوگر یا ایسی ہی کوئی بیماری لاحق ہو جس میں کھجور نقصان دہ ہے تو اسے کھانے سے قبل ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، کیونکہ پرہیز کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ چقندر۔ حدیث مبارکہ ہے کہ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ ہمارے ہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی نوش فرمانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ وہ رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرماتے رہے۔ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب ہے۔ لال رنگ سے بھرپور اس خوبصورت سبزی کو ہم پودوں کی جڑ سے حاصل کرتے ہیں۔ اس کے استعمال کرنے سے غذا ہضم نہ ہونے اور دائمی قبض کے شکار افراد اس شکایت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق ایسے افراد جن کا مختلف وجوہات کے باعث نظام انہضام متاثر ہے، غذا کو ہضم کرنے میں دشواری ہے یا غذا کے بعد پیٹ کے اوپری حصے میں درد محسوس کرتے ہیں اور نتیجتاً غذا صحیح طور پر ہضم نہیں ہوتی، دائمی قبض کا بھی شکار ہیں، ایسے افراد کے لیے چقندر حیرت انگیز فوائد کا حامل اور قدرتی علاج ہے۔ ماہرین طب کے مطابق 50 سے 60 گرام پکے ہوئے چقندر کا ناشتے سے قبل یا نہار میں استعمال بہترین نتائج کا حامل ہے۔ چند روز کے استعمال کے بعد نظام انہضام بحال ہو جاتا ہے جبکہ دائمی قبض کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ ککڑی یعنی کھیرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے چاہا کہ وہ مجھے موٹا کر دیں کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ جو کچھ چاہتی تھی ان کی کسی چیز سے مجھے فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ککڑی کھجور کے ساتھ ملا کر کھلائی تو میں پھر اچھی خاصی موٹی ہو گئی۔
ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھجور ککڑی کے ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا۔ عربی زبان میں ککڑی کھیرے کو کہتے ہیں۔ کھیرے کا شمار بھی غذائیت سے بھرپور ایک سبزی میں ہوتا ہے اور عام طور پر اس کا استعمال کھانے کے ساتھ سلاد کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تاہم قدرت نے اس میں بھی ہمیں بے شمار غذائی اجزاء سے نوازا ہے جو جسم کو مختلف اندرونی اور بیرونی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اس میں پانی، پروٹین، معمولی مقدار میں چکنائی، کیلشیم، فاسفورس، وٹامن سی اور اے پائے جاتے ہیں۔ کھیرا پیاس کو بجھاتا ہے، سفرا کی حرارت اور سوزش کو دور کرتا ہے، خون کی حدت اور سوزش، جگر اور معدے کو تسکین دیتا ہے، مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑتا اور ریح کو دور کرتا ہے، یہ بدن کو فربا کرتا ہے، دل و دماغ کو فرق پہنچاتا ہے۔ تب تک میں اس کا پانی نکال کر پلایا جاتا ہے جس سے مریض کے جسم کو ٹھنڈک پہنچتی ہے اور اس مرض سے افاقہ ہوتا ہے۔ اس میں کم کیلوریز ہونے کے باوجود زیادہ غذائی اجزاء اور پانی کی وجہ سے کھیرا بھوک کا احساس مٹاتا ہے اور آپ اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ اضافی پانی والی سبزیاں ہوں یا پھل وزن کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق کے مطابق پانی پینے سے کیلوریز جلانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ کھیرے میں وٹامن سی، بیٹا کیروٹین اور میگنیز سمیت کئی اور طرح کے اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہ پولی فینلز خون میں خراب کولیسٹرول اور شوگر کی سطح کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق کھیرے میں پائے جانے والے پولی فینلز بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے شوگر کی دوائیں کام کرتی ہیں۔ یہ نہ صرف شوگر کی سطح کو نیچے لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے بلکہ شوگر سے بچاؤ میں بھی مدد دیتا ہے۔ قدید، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت سفر میں قربانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ثوبان، اس بکری کے گوشت کو خشک کر لو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی قربانی کا گوشت کھلاتا رہا یہاں تک کہ ہم مدینہ آ گئے۔ قدید خشک گوشت کو کہتے ہیں جسے دیہی علاقوں والے پہلے کڑھائیوں میں بھونتے ہیں اور پھر بڑے بڑے برتنوں یا ہار کی طرح پرو کر دھوپ میں خشک کر لیتے ہیں۔ یہ گوشت مہینوں بغیر فریزر کے بآسانی محفوظ رہ سکتا ہے اور ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ موسم کا کوئی بھی نیا پھل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقدر خواہش پھلوں کو بھی تناول فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بازار میں کوئی نیا پھل دیکھتے تو خرید کر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیتے تاکہ پھل پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ جب پہلا پھل دیکھتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا ومدنا۔ یہ دعا کافی لمبی ہے، اس کا مکمل ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اب جب بھی کوئی نیا پھل کھائیں، جیسے مالٹے کا موسم شروع ہوا ہو تو مالٹے کے موسم میں پہلا مالٹا کھائیں تو اتنی ہی دعا پڑھیں جتنی میں نے پڑھی ہے اور آپ کو سکرین پر لکھی بھی نظر آ رہی ہے۔ پوری دعا کا ترجمہ سن لیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے پھلوں، ہمارے شہر، ہمارے سا اور ہمارے مد ناپ تول کے پیمانے میں برکت پیدا فرما۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے دوست، بندے اور نبی تھے، انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں بھی تیرا بندہ اور نبی ہوں، میں تجھ سے مدینہ کے لیے وہی کچھ مانگتا ہوں جو انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے مانگا تھا، بلکہ اس سے دگنا۔ راوی کہتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چھوٹے بچے کو جو نظر آتا بلاتے اور وہ پھل اسے دے دیتے۔ پیلو کا پھل۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پیلو کے پھل چن رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان میں سے سیاہ پھل لو کیونکہ وہ عمدہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے ہی بکریاں چرائی ہیں۔ پیلو بنیادی طور پر ایک صحرائی درخت ہے جو صحراؤں اور خلیج عرب کے گرم ساحلوں کے علاوہ پاکستان میں تھل وغیرہ کی طرف کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ درخت اپنے بیر جیسے پھل اور پھیلی ہوئی سیاہ دار شاخوں سے پہچانا جاتا ہے، بلغم خارج کرتا ہے، مسام کھولتا ہے اور ریاء غلیظہ کو دفع کرتا ہے۔ اس کی چھال کا جوشاندہ بطور مقوی و محرک اور حیض بند ہونے کی صورت میں پلاتے ہیں۔ پیلو کے درخت کے پھول خشک کر کے پیس لیں اور ان کی ایک چٹکی شہد میں ملا کر دن میں 2-3 مرتبہ کھانے سے آنتوں کے پرانے زخم بھر جاتے ہیں۔ پیلو کے پتے ابال کر ان سے غرارے کریں تو منہ کے زخم میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس کی چھال کو پیس کر 6 گرام ہمراہ 7 عدد مرچ سیاہ 7 روز تک کھانے سے بواسیر جاتی رہتی ہے۔
اس کی چھال کو پیس کر 6 گرام 7 دانے کالی مرچ کے روزانہ کھانے سے بواسیر جاتی رہتی ہے اور پیٹ کے کیڑے مار جاتے ہیں۔ پیلو کی جڑ کا بطور مسواک استعمال مفید عمل ہے۔ آپ کو جگہ جگہ مساجد کے باہر یا ڈپارٹمنٹل سٹور کے باہر سر پر سفید ٹوپی پہنے نوجوان لڑکے یا باریش پوڑے پیلو کی مسواک کا گٹھا ہاتھوں میں لیے بیچتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اب سعودی عرب سے درآمد شدہ پیلو کی مسواک بھی باقاعدہ پیکنگ میں دستیاب ہے۔ پیلو کے اعضاء سے بنا ٹوتھ پیسٹ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ پیلو کی جڑ کی مسواک دانتوں کو صاف اور مضبوط رکھتی ہے۔ وہ مسواک زیادہ بہترین سمجھی جاتی ہے جو تازہ اور نرم ہو۔ اس کے علاوہ کوئی مسواک بہت تیز ہوتی ہے۔ اس کو استعمال کرنے سے مسوڑوں سے گندا پانی بڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے، جس سے مسوڑوں کی امراض اور منہ کی بدبو سے نجات ملتی ہے۔ انار کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں ان الفاظ میں کیا ہے، ان دونوں باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ انار کے متعلق حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انار کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی انار ایسا نہیں ہوتا جس میں جنت کے اناروں کا کوئی دانہ شامل نہ ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انار کھاؤ، اس کے اندرونی چھلکے سمیت کہ یہ معدے کو حیات نو عطا کرتا ہے۔ انار دنیا کے قدیم ترین پھلوں میں سے ایک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی اناروں کے باغات تھے۔ جزیرۃ العرب میں طائف کے ایک باغ کے انار اور وہاں کے چشموں کا پانی زمانے قدیم ہی سے امراض قلب کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ انار میں بڑی مقدار میں وٹامن اے، بی اور سی جیسے قیمتی وٹامنز پائے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس سے فاسفورس، سوڈیم، کیلشیم، سلفر، ہائیڈروکلورک ایسڈ، بے شمار حیاتین اور فولاد جیسے اجزاء بھی وافر مقدار میں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انار میں موجود نمک کا تیزاب معدے کو طاقت دیتا ہے اور غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انار دل کو طاقت دیتا ہے اور جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے۔ انار ورم جگر، یرقان، تلی کے امراض، کھانسی، سینے میں درد، بھوک میں کمی اور ٹائیفائڈ کے لیے مفید ادویاتی اور قدرتی غذا ہے۔ انار کے رس میں شہد کا اضافہ کیا جائے تو بڑھاپے میں کمی ہوتی ہے۔ انار کے ایک گلاس جوس میں 2 چپاتیوں کے برابر غذائیت موجود ہوتی ہے۔ معدے، جگر اور سینے کے امراض کے لیے انار ایک مفید پھل ہے۔ انار میں موجود فولاد اور ہائیڈروکلورک ایسڈ بھوک میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ انار مختلف امراض کے بعد کی کمزوری کو دور کرنے میں اپنی مثال آپ ہے۔ خون کی کمی، ہائی بلڈ پریشر اور ہڈیوں کے درد کو دور کرنے کے لیے طبی ماہرین انار کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ انار کا پھل دل و دماغ کو اس حد تک فرحت اور تازگی دیتا ہے کہ اس کے استعمال سے انسان میں نفرت اور حسد کا مادہ زائل ہو جاتا ہے۔ انار کے استعمال سے انسانی صحت پر حیرت انگیز اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انار میں حیاتین سمیت کئی ایسے قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں موجود بیماریوں کو روکنے اور ان کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کا سبب ہوتے ہیں۔ انسانی پیٹ میں پہنچنے والا انار کا ہر دانہ شفا بن جاتا ہے۔ خشک اور تازہ انار دونوں میں انسانی صحت کے لیے یکساں فوائد ہیں۔ خشک انار دانے کے جوشاندے کو انجائنا کے درد، سینے میں گھٹن، تنگی، بوجھل پن، کولیسٹرول کی زیادتی اور پیٹ کے متعدد امراض میں مفید قرار دیا گیا ہے۔ انار کے استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ نبیذ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیذ بنانے کے لیے خشک اور کچی کھجور، خشک انگور اور خشک کھجور کے ملانے اور کچی اور تر کھجور کے ملانے سے منع فرماتے تھے اور فرمایا، ہر ایک سے الگ الگ نبیذ بناؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حسب مقدار کھجور لے کر شام کو اگر کھجوریں خشک ہوں تو ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور گٹلیاں نکال لیں، پانی میں بھگو دیں۔ یعنی اگر کھجور 1 پاؤ ہو تو اس میں پانی تقریباً 2 کلو ہو۔ صبح اٹھ کر کھجور کو ہاتھوں سے ملیں، ملتے ملتے تمام کھجور اور اس کے ریشے پانی میں حل ہو جائیں گے، پھر چھان لیں اور نوش کریں، ورنہ بغیر چھانے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کھجوریں تازہ ہوں تو انہیں مت توڑیں اور ثابت ہی بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر مل کے کپڑے میں اچھی طرح چھان کر یا مل کر گٹلیاں نکال دیں اور نوش فرمائیں۔ چاہیں تو کھجور کے شربت میں دودھ بھی ملا سکتے ہیں، اس طرح اس کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے اور جنت کے 2 میوے یعنی دودھ اور کھجور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ شربت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ شربت ہے۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو نبیذ بنا کر ٹھنڈی جگہ یا فریج میں رکھیں۔ صبح کا بھگویا ہوا شام کو استعمال کریں اور شام کا بھگویا ہوا صبح استعمال کریں۔ اگر فریج میں رکھیں تو خراب نہیں ہوتا، لیکن احتیاطاً 12 گھنٹے سے زیادہ نہ رکھیں۔ بھگونے کے 1 گھنٹے بعد گرائنڈ کر کے بھی فوری استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 دن گزرنے سے اور شدید گرمی سے اس کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے اور خمیر کا پیدا ہو جانے اس کے استعمال کو مشکوک بنا دیتا ہے، لہذا کوشش کریں اس کو تازہ ہی استعمال کریں۔ کھجور کی نبیذ پینے سے جہاں قلب و جگر کی تسکین ہوتی ہے
وہاں کھجور کی نبیذ ہیپاٹائٹس، معدے کی تیزابیت، پیاس کی شدت، ہاتھ پاؤں کی جلن، منہ کی خشکی، لعاب دہن کا کم ہونا، پیشاب کی جلن اور قبض کا بہترین علاج ہے۔ ایسے لوگ جو کسی بھی پیچیدہ مرض میں مبتلا ہوں اور روزہ رکھنے سے قاصر ہوں، وہ مایوس اور پریشان نہ ہوں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، وہ گرمی کے روزے اور سردیوں کی تہجد کی دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ گرمی کے دن بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس قسم کا بھی کھانا سامنے آتا اسے تناول فرما لیتے اور کسی خاص قسم کے کھانے کے لیے اہتمام نہ فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پسند ہوتا تو تناول فرماتے، ورنہ خاموشی سے چھوڑ دیتے۔ یہ تمام غذائیں جو بیان کی جا چکی ہیں، یہ پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ غذائیں ہیں، جن میں سے کئی آپ کی پسندیدہ کا درجہ رکھتی ہیں اور کئی غذائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمائیں تاکہ امت محمدیہ ان کے فوائد سے آگاہ ہو سکے۔ آپ نے اگر ایک صحت مند اور سعادتوں والی زندگی گزارنی ہے تو ان چیزوں کو اپنا لیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور اسے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ آپ کو جب بھی ضرورت ہو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔